طور طریقے تفصیل کے ساتھ بتا دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر گزشتہ اقوام کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ہم سے پہلے جو نبی اور رسول اس کائنات میں آتے رہے وہ اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے قبیلے اور خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیمات سکھاتے رہے۔ کچھ لوگ خوش نصیب ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان کر کے اپنی ساری زندگی دین کے مطابق، اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزارنے کا عہد کر لیا۔ لیکن ساتھ ہی کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت پر کان نہیں دھرے، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے رہے، جو ان کا دل کرتا اسی کے مطابق وہ کرتے رہے، تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا اور رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا، جو کہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان قرآن کے اندر موجود واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور منشا کے مطابق گزاریں گے تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور قیامت کے دن بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ آج کے موجودہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں، ہر طرف افراتفری، قتل و غارت، چوری چکاری، دنگا فساد، کسی کا حق لوٹ لیا جاتا ہے، کسی پر ظلم کر دیا جاتا ہے، یعنی صبح اور شام ہر وقت ہم فتنے اور فسادات کے اندر گھرے ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اس وقت سے پناہ مانگو، پناہ طلب کرو جو وقت اتنا مشکل وقت ہوگا، اتنا پرفتن دور ہوگا کہ ایک آدمی صبح کے وقت اسلام قبول کرے گا، صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے وہ اسلام سے باہر نکل چکا ہوگا۔ شام کے وقت وہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، لیکن صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی اتنا پرفتن دور اور فتنے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول چلتے چلتے مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے، ایک بلند جگہ کے اوپر چڑھے، میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول نے ہر طرف مدینہ کے اندر نظر دوڑائی، نظر دوڑانے کے بعد مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اترون ما ترانی، اے اسامہ، اے میرے صحابہ، کیا تم بھی وہ کچھ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب اس کائنات میں آسمان سے ایسے فتنے نازل ہوں گے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فتنے آسمان سے تمہارے گھروں کے اندر ایسے نازل ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ اکثر ہم سنتے ہیں فتنے آئیں گے، فتنوں کا دور ہوگا، فتنے عروج پہ آ جائیں گے، فتنے ہر جگہ آ جائیں گے۔ آخر یہ فتنہ ہے کیا؟ فتنوں کے متعلق محدثین اکرام نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔
ہر وہ چیز جو انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روک دے اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے دل سے ایمان کی نعمت کو خارج کر دے اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو خواہشات نفسانی کے اندر الجھا کے رکھ دے اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو قرآن اور حدیث سے دور لے جائے اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آخر یہ اولاد اللہ کی طرف سے نعمت ہے، مال اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ فتنہ کیسے؟ فتنہ اسی اعتبار سے کہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، مال کی حرص اور لالچ کے اندر انسان اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھتا ہے، یہ مال انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اور یہی مال جب انسان کے لیے فتنہ بنتا ہے انسان کو جنت سے دور کر دیتا ہے، جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو فتنہ کہا گیا۔ اور یہی مال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک آدمی تھا جسے قارون کہا جاتا ہے، جب یہی مال یہی دولت اس کے پاس آیا اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اتنا دور لے گیا، اتنا دور کر دیا، اللہ کی یاد سے اتنا غافل کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس نے زمین کے اندر اپنی جنت بنانے کا اعلان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر غصہ آیا، اللہ کو غضب آیا، غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی اور وہ زندہ سلامت اپنے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ۔ فتنہ کیسے؟ آخر یہ اللہ کی نعمت ہے، نبی بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے۔ فتنہ اس اعتبار سے کہ جب اولاد ہوتی ہے، اولاد کو پہنانے کی غرض سے، اولاد کو کھلانے کی غرض سے، اولاد کے آرام کے لیے، اولاد کے سکون کے لیے، اولاد کی خوشیاں بڑھانے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایک ہی لالچ ہوتی ہے، اتنا کما کر کے گھر لے جاؤں کہ میری اولاد سکون سے کھا سکے۔ یہ اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے کے قریب نہیں جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، مسجد کے قریب نہیں آتا، صرف اور صرف اولاد کی خاطر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، کیونکہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے دل سے اللہ کی یاد کو دور کر دے وہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا فتنے آسمان سے تمہارے گھروں کے اندر ایسے نازل ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا فتنوں کا دور ہوگا، اور یوشک ان یاتی رسول ربی، ہو سکتا ہے ان قریب میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی زندگی عطا کی گئی، اور ہو سکتا ہے ان قریب میرے پاس موت کا فرشتہ آئے اور میں اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کے تمہیں چھوڑ کے اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں، بہت قریب ہے۔ اور یاد رکھنا میرے صحابہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا فتنے عروج پر ہوں گے، فسادات عروج پر ہوں گے، ہر طرف قتل و غارت ہوگی، ہر طرف فتنہ فسادات ہوں گے۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول ان فتنوں کے دور کے اندر، ان فسادات کے دور کے اندر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہمارے لیے کون سی تعلیمات چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے جانے کے بعد تمہارے اندر جب فتنے آ جائیں، فسادات آ جائیں، میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تمہیں نصیحت کر کے جاتا ہوں قرآن کو تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کے اندر فیہ ہدا و نور، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور بھی رکھا ہے، ہدایت بھی رکھی ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
القرآن حبل اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس رسی کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، جب تک تم اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، کبھی گمراہی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور تیسری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو نا، ہم دیکھتے ہیں چھوٹے معصوم بچے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو اس کو اپنے دانتوں میں ڈال کے داڑوں کے اندر دبا لیتے ہیں تاکہ یہ چیز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ نبی پاک نے فرمایا بالکل اسی طرح اس قرآن کو، قرآن کی رسی کو اپنی داڑوں میں دبا کر کے مضبوطی سے پکڑ لینا، کہیں ایسا نہ ہو فتنے عروج پر ہوں اور تم قرآن کو چھوڑ بیٹھو اور فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اسلام سے دور چلے جاؤ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ۔ فتنے اتنے عروج پر ہوں گے کہ صبح کے وقت انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا، اتنے عروج پر ہوں گے۔ اور آج ہمارے دور کے اندر یہ فتنے عروج پر ہم دیکھتے ہیں، کبھی اولاد کا فتنہ، کہیں مال کا فتنہ، کہیں دولت کا فتنہ، کہیں جاہ و حشمت کا فتنہ، کہیں عہدے اور سرداری کا فتنہ، کہیں کوئی فتنہ، کہیں خاندان کے فتنے، کہیں معاشرت کے فتنے، کہیں معیشت کے فتنے، اور رہتی کسر یہ اقوام عرب نے نکال دی، دشمن بن کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابہ، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوا، میرے صحابہ 5 چیزیں ایسی آئیں گی کہ جن کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ان 5 چیزوں سے محفوظ رکھے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق آپ کو خوف ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ ہم ان کے اندر مبتلا ہو جائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں، ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها۔ سب سے پہلی چیز نبی پاک نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، عریانی عام ہو جاتی ہے، بے پردگی عام ہو جاتی ہے، کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، کسی قوم کے اندر زنا کے تمام طریقے عام ہو جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنی بے حیائی آ جاتی ہے، اتنی بے حیائی آ جاتی ہے کہ وہ چھپ کر بے حیائی کرنے کی بجائے اعلانیہ بے حیائی کرتے ہیں۔ آج ایسا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ سکول، وہ یونیورسٹیاں، وہ کالج جو بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بنائے گئے تھے، آج انہی کالجوں کے اندر، انہی یونیورسٹیوں کے اندر ڈانس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بے حیائی، فحاشی، نبی پاک نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، حتیٰ یعلنوا بها، حتیٰ کہ وہ علانیہ طور پر بے حیائی عام ہو کر لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرتے ہیں، اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ کی پھٹکار آتی ہے، اللہ کا غصہ آتا ہے، اللہ کی ناراضگی آتی ہے، حتیٰ فشا فیہم الطاعون، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرتے ہیں، ان کے اندر بیماریاں داخل کر دیتے ہیں، طاعون کی بیماری آتی ہے، والاوجاع التي لم مضت من قبلهم، اور ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں، ایسی ایسی وبائیں آتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ ان سے پہلے جو ان کے اسلاف گزر چکے ہیں انہوں نے ان بیماریوں کے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں، ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ ہمارے اسلاف نے ان کے نام بھی نہیں سنے تھے، جو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد گزر چکے، ان کو کیا پتا تھا کرونا کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا تھا شوگر کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کا ارتکاب علانیہ طور پر کیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز،
نبی پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يُنْقِصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، دکھاتی کوئی چیز ہے، دیتی کوئی چیز ہے، ظاہر یہ کرتی ہے کہ یہ پوری ہے، لیکن جب اس کو گھر توڑ کے ناپا جاتا ہے، گھر جا کے ناپا جاتا ہے تو کم نکلتی ہے، اچھی چیز دکھا کر کے گھٹیا چیز دینے کی عادی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی، سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں، سب سے پہلی چیز جو تمہیں سکھاتا ہوں، جو تمہیں سمجھاتا ہوں، وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کو مان لو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو حاجت روا مان لو، اللہ کو مشکل کشا مان لو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مان لو، اس بات سے اقرار کر لو۔ اور دوسری چیز جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم کے لوگوں، جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو ایسا نہ کیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں دیکھتا ہوں تم دولت مند ہو، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی مال تول میں ناپ تول میں کمی کرنے کی۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے یہ گناہ نہ چھوڑا، ناپ تول میں کمی کرنی نہ چھوڑی، تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا عذاب مسلط کریں گے جو تمہیں رسوا کر دے گا، رسوا کر دے گا، ایسا عذاب مسلط کریں گے۔ قوم کے لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قوم کے لوگ آگے سے انکار کرتے ہیں، آگے سے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں جا ہم نہیں مانتے، تو بڑا آیا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر پھر دوبارہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں یا قومی اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، میری قوم کے لوگوں، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، نہ کیا کرو، لوگوں کو چیز کم دیتے ہو، نہ دیا کرو، زمین میں فساد پھیلاتے ہو، نہ پھیلایا کرو، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کریں گے۔ نہیں مانا قوم نے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ عذاب کیسا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اخذت الذین ظلموا الصیحہ، ایک زوردار چیخ آئی، چیخ، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، کانوں کے پردوں سے ہوتی ہوئی وہ چیخ کی آواز ان کے دلوں تک پہنچی، کلیجوں تک پہنچی۔ اللہ فرماتے ہیں اس آواز سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور اتنے طاقتور اور تواناک قوم تھی۔ اللہ کی طرف سے جب یہ عذاب آیا تو ساری کی ساری قوم ایسے ملیا میٹ ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ان کا نام و نشان مٹ گیا جیسے وہ یہاں پر رہتے ہی نہیں تھے، یہاں پر آباد ہی نہیں ہوئے۔ حالانکہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس وجہ سے تباہ کر دیا، اپنے عذاب کے اندر مسلط کر دیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ ہم نے انہیں ایسے بنا دیا جیسے وہ اس زمین کے اندر آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہر طرف فساد ہے، ہر طرف ظلم زیادتی، ہر طرف دنگا فساد عروج پر۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر طرف قتل و غارت ہے، چوری چکاری ہے، ہر طرف پریشانی ٹینشن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہاری اپنی بدعمالیاں ہیں، تمہاری اپنی نافرمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانیاں تمہارے اوپر عذاب بنا کے مسلط کر دی ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے یہ ابھی ماضی قریب کے اندر پچھلے ہفتہ کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے شہروں کو تہس نہس کر دیا۔ ایسے زوردار زلزلہ آیا کہ مضبوط ترین بلڈنگیں زمین کے اندر غرق ہو گئی، تہس نہس ہو گئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اہل اسلام کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک عبرت ہے، اگر تم اس سے نصیحت حاصل کرو گے، اس سے نصیحت حاصل کر کے اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں بسا لو گے، واپس اللہ کے در پہ آ جاؤ گے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو گے، اللہ کے سامنے رونا گڑانا شروع کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ نجات ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں یا ام المؤمنین، ام المؤمنین ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے، کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ یہ زمین پر زلزلے کیوں آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ایسی پاک باز خاتون ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بھی جنت کے اندر گزاری ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ایسی پاک باز عورت اپنی دنیا کی زندگی بھی جنت میں گزارنے والی آگے سے جواب دیتی ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یاد رکھو جس زمین پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے وہ زمین ڈرتی ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ زمین تھر تھرانے لگتی ہے، اس زمین میں کپ کپاہٹ طاری ہوتی ہے، اس کپ کپاہٹ کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر موجود ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف زمین کو اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لرزنے لگ جاتی ہے، کانپنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ انسان کتنا قوی، کتنا طاقتور، کتنا سخت دل والا کہ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قیامت کے دن اللہ کو جا کے حساب دینا ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا زندگی دی تھی کہاں گزار کے آئے، جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے، مال دیا تھا کہاں صرف کر کے آئے، پوچھا جائے گا۔ لیکن انسان نے کبھی نہیں سوچا۔ کتنے لوگ ہیں یہ اس ماضی قریب کے زلزلے کو دیکھ کر کے، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھ کر کے، اللہ کی طرف سے آنے والے اس عذاب کو دیکھ کر کے اس نے عہد کیا ہو اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لی ہو۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس عذاب کو دیکھ کر کے نصیحت پکڑی ہو اللہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تیری اطاعت کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ بازار میں دیکھیں لوگ لاکھوں کی تعداد میں پھرتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر 3 یا 4 لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے؟ نبی پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، اللہ فرماتے ہیں کلن اخذنا بذنبی۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، قوم ہود تھی، قوم عاد تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، دیگر اقوام۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، زمین کو اٹھایا گیا، آسمان کی بلندی پر لے جایا گیا، پھر الٹا کر کے زمین پر دوبارہ مار دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل کر دیا، کسی کے اوپر اللہ نے ہواؤں کا عذاب نازل کیا، کسی کے اوپر اللہ نے بارشوں کا عذاب نازل کیا، کسی کے اوپر اللہ نے قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کلن اخذنا بذنبی، ہر ایک کو ہم نے غرق کیا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ فمنہم من ارسلنا علیہم حاصبا، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل کی۔ ومنہم من اخذتہم صیحہ، کچھ ایسے تھے جن کے اوپر چیخ کا عذاب آیا وہ سارے مر گئے۔ ومنہم من خسفنا بہ الارض، کچھ ایسے تھے جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ومنہم من اغرقنا، کچھ ایسے تھے جن کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کے اوپر زیادتی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود زیادتی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عبرت